سوال ہے کہ حالت احرام میں سونے سے کوئی صدقہ یا دم تو لازم نہیں ہوتا؟ جی نہیں، حالت احرام میں سونے سے کوئی ممانعت، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ حالت احرام میں آپ سو سکتے ہیں، کیونکہ حج کا احرام تقریباً 2.5 دن رہتا ہے، تقریباً 2.5 دن۔ ویسے تو حج کے ایام تقریباً آپ 5 دن تک اپنی رہائش گاہ سے نکل کے مینا جب آپ جاتے ہیں، 8ویں شب کو جب آپ مینا شریف جاتے ہیں، پھر اس کے بعد 9ویں کی صبح کو نکلنا۔ ویسے تو سنت یہ ہے کہ 9ویں کی صبح کو نکلے فجر کے بعد، مگر جو معلم کی بسیں وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ 9ویں کی رات کو ہی لے کے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اگر پیدل حج کا ارادہ تو بڑی اچھی بات ہے، اتنا طویل رستہ بھی نہیں ہے، کمزور سے کمزور لوگ بھی پیدل حج کر سکتے ہیں۔ بس وہ ساتھ میں سمجھداری کا تقاضا کیا ہے کہ اگر انشاءاللہ اللہ کرے ہم سب کی حاضری ہو، آپ کا ارادہ ہو نا، تو ساتھ میں وہ اسپرے کی بوتل نہیں ہوتی جو ½ لیٹر کی ہوتی ہے، وہ اسپرے کی بوتل، وہ ایک خالی ساتھ لے جائیے گا، نہیں 0 میٹر، تقریباً 100 روپے کی میرے خیال سے آتی ہوگی۔ تو وہ بوتل آپ بھلے آپ گھر میں 2-3 افراد ہوں، بوتل ایک ساتھ میں رکھیے گا۔ مینا جب آپ جائیں تو وہ ایک بوتل آپ ساتھ رکھیں گے، تو رستے میں جگہ جگہ پہ پانی پینے کے لیے جو ہے نا وہ نل لگے ہوتے ہیں، اسی پانی سے اوپر سے فوارے بھی چل رہے ہوتے ہیں، بہت باریک باریک، جیسے فوار پڑتی ہے نا باریک سی، اس طرح کی بوندیں اوپر سے آ رہی ہوتی ہیں، بالکل باریک سی۔ وہ اس کے لیے ہوتی ہے کہ آپ کو ٹھنڈک محسوس ہو، اور یہی ٹھنڈا پانی آپ کو پینے کے لیے بھی میسر ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ پانی آپ گاہے بگاہے رستے میں آپ جو ہے اس کو بوتل کو بھرتے رہیں، اور اس اسپرے سے، کیونکہ ٹوپی امامہ تو حالت احرام میں ہو نہیں سکتا، سر آپ کا کھلا ہوتا ہے، اور خواتین کا جو ہے چونکہ وہ چہرہ کھلا ہوتا ہے، مگر یہ کہ ان کا سر وغیرہ ڈھکا ہوتا ہے، چہرے کی جو ٹکلی ہے، جو جتنا وضو میں دھونا فرض ہے اتنا کھلا ہوتا ہے۔ تو آپ ایک بوتل بھی اگر ساتھ رکھتے ہیں، اور گھر کے آپ کے 2-3 افراد بھی ہیں، 4 افراد بھی ہیں، اس ٹھنڈے پانی کے آپ اسپرے کرتے رہیں راستے میں، کیونکہ ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ پانی جو ہے گرم بھی ہو جاتا ہے اور ختم بھی ہو جاتا ہے، اور ہر تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ نل وغیرہ جو آپ کو میسر ہوتے ہیں، آپ کو مل جاتے ہیں۔ کوئی اس میں پریشانی یا آزمائش کی بات نہیں ہوتی ہے۔ وقفے سے لوگ رستے میں آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ریگزین یا کپڑے کی بھی چادر کفایت کرتی ہے، جگہ بنی ہوتی ہے، واش روم آتے ہیں رستے میں، بار بار وضو خانے آتے ہیں، آپ بار بار رستے میں ٹھہر سکتے ہیں، سکون سے آپ بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر آپ اطمینان سے بیٹھیں۔ آپ کو فری میں اتنے جوس ملتے ہیں، اتنا سب کچھ کھانے کا مل رہا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو واپس کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے پاس بس ایک چھوٹا سا اسکول بیگ ہوتا ہے۔ اب اسکول بیگ میں ظاہر ہے وہاں پر آپ کو حریص سے حریص شخص بھی ہوتا ہے نا، وہ بھی بیچارہ جمع نہیں کر پاتا، اس کو بہت زیادہ ہوتا ہے نا کہ میں یہ بھی لے لوں وہ بھی لے لوں۔ 12ویں شریف میں اگر آپ کسی کو دیکھتے ہوں گے، اتنی بڑی بڑی تھیلیاں بھر کے اگر گھر پہ جا رہے ہوتے ہیں نا، وہ شخص بھی جو ہے نا وہاں پہ جمع نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آپ کو 12 جوس کے ڈبے ایک ساتھ پکڑا دیں گے، آپ کو پانی کی بوتلیں ایسے دے دیں گے، اور بہت ساری چیزیں بالکل آسانی سے آپ کو جو نا وہاں پہ جو حجاج کی خدمت کے لیے بڑے بڑے کمپنیاں اپنے کنٹینر بڑے بڑے ٹرالر کھڑے ہوتے ہیں، اس پہ کنٹینر رکھے ہوتے ہیں، آپ کو چیزیں تحفے میں پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ چیزیں آپ کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی، یعنی سمجھ لے کہ آپ کو یوم عرفہ کو تو 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوتا، راستے میں آئس کریم میں بھی ملتی ہے، جوس بھی ملتی ہے، بہرحال وہ سفر آپ کا اطمینان سے گزر جاتا ہے۔ تو ہو سکے تو پیدل ہی سفر کریں۔ اب چونکہ بات یہ تھی کہ حالت احرام میں سونا جائز ہے یا نہیں ہے، مطلب اس سے کوئی دم تو لازم نہیں آتا، تو اب چونکہ کم سے کم 2.5 دن حالت احرام میں آپ رہتے ہیں، 8ویں شب سے آپ حالت احرام کی نیت کرتے ہیں، حج کے احرام کی کہاں سے کرتے ہیں؟ مکہ مکرمہ کے اندر، اور پھر آپ جاتے ہیں مینا 8ویں شب سے۔ 8 گزر گئی، 9 گزر گئی، 9ویں شب جب آپ کی گزر جاتی ہے تو آپ رات گزارتے ہیں کہاں پر؟ مزدلفہ میں مغرب و عشاء پڑھ کے آپ ساری رات وہاں گزارتے ہیں، کھلے آسمان کے نیچے آرام سے سکون سے سوتے ہیں، کنکریاں جمع کرتے ہیں اپنی، وہاں دھو لیتے ہیں، ان کو بوتلوں میں بھر لیتے ہیں، اس کے بعد فجر پڑھ کے آپ مینا کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ کے 2 دن تو یہی گزر گئے، ٹھیک ہے۔ اور آدھا دن تقریباً آپ کا جانے کے بعد آپ نے صبح کے وقت میں کنکریاں مارنی ہے، صرف ایک شیطان کو مارنی ہوتی ہے، بڑے والے کو، اس کو آپ نے کنکریاں مار دی۔ اس کے بعد آپ کو قربانی کرنی ہوتی ہے، قربانی آپ نے کر لی، پھر آپ حلق کرا کے احرام سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو تقریباً 2.5 دن، زیادہ سے زیادہ ہمارا تجربہ یہ رہا تھا کہ 3 دن ہو گئے تھے، اس لیے کہ ہمیں جب تک قربانی کے جانور میسر آئے اور جب تک قربانی کی تو تقریباً عشاء کا وقت ہو چکا تھا،
تو اس لیے جو ہے تھوڑا سا کبھی کبھی آزمائش ایسی ہو جاتی ہے، لیکن یہ بھی اتنا کوئی مشکل اور پریشانی والا معاملہ نہیں ہے۔ تو اب 2.5 یا 3 دن آپ کے گزرے اور آپ سو نہ سکے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، قرآن پاک میں ارشاد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، نہ کہ پریشانی کا، تنگی کا ارادہ۔ تو حالت احرام میں سونے سے کوئی دم یا کوئی صدقہ لازم نہیں آتا، اطمینان سے آپ سو سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔